السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پیراچا۔ جے آئی ٹی سامنے تحقیقات کے لیے آئے ہوئے حسین نواز کی تصویر کس نے بنائی، کیوں بنائی اور کس نے لیک کی؟ سپریم کورٹ پیر کے روز اس کی سماعت کر رہی ہے۔ جے آئی ٹی کو بھی مسائل درپیش ہیں، جے آئی ٹی کی مشکلات بھی سپریم کورٹ پیر کے روز جائزہ لے گی۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری وطن واپس آئے، لاہور میں کھڑے ہو کر انہوں نے تو جے آئی ٹی کو بالکل ہی دبا دیا، کہنے لگے کہ جے آئی ٹی تو مسلم لیگ نواز کا الیکشن سیل ہے۔ تاہم دیگر اپوزیشن جماعتیں، دیگر اپوزیشن لیڈرز جے آئی ٹی سے بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک حل بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ کیسے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی جب ایک جماعت دوسری اپوزیشن جماعت کے بندے توڑ رہی ہے، لانڈری میں ان کو صاف کر رہی ہے جن پر ماضی میں کرپشن کے الزامات لگاتے رہے۔ ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کا وقت قیمتی ہوتا ہے، میرے پاس سوال بہت ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز سڑکوں پہ للکار رہی ہے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے پکار رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جب آخری ٹائم ہوتا ہے نا جی کسی بھی حکومت کا، خاص طور پہ نواز شریف کا، اس کا چہرہ، اس کی عادات، اس کے ایکشن، اس کا خبردار جاگتے، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آج ہو گئی ہے 10 تاریخ، 11 ہو گئی ہے، 11 دن اور لگا لیں جی، 22 کو دوسری پیشی ہے، اس تک میرا خیال ہے یہ ہفتہ بڑا ہی سینسٹیو ہے۔ آنے والا ہفتہ، یہ ہفتہ کل سے شروع ہونے والا، پیر سے شروع ہونے والا، اور اس میں نواز جے آئی ٹی کو تو 30 دن اور پڑے ہیں شیخ صاحب، 7 جون کو۔ میری آپ سے یہی لڑائی ہوتی ہے، جب میں بول رہا ہوں تو مہربانی کیا کریں، اس کے بعد آپ سوال کریں، میرا سارا ردم ہی خراب ہو گیا۔ یہ ہفتہ بڑا ہے، میں سر جی پراچا صاحب اس میں اسحاق ڈار کو بلا سکتے ہیں، مریم کو بلا سکتے ہیں، بی بی کو، نواز شریف کو بلا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، اور اگر اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں قطری شہزادہ نہیں آیا اور جو لوگ لندن جا کے اس کو فون لگا رہے ہیں اور سیف الرحمان جو اس کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ واسطہ ہی رب دا، اللہ رسول دا واسطہ ہی تیرے بچے جیونوں تھے چل، ہے جی، وہ نہیں آ رہا۔ اگر وہ نہیں آ رہا تو دیں پٹاس ہے جی یہ سارا کیس، جاؤ پراچا صاحب لاؤ، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اگر قطری شہزادہ نہیں آ رہا تو یہ اس ٹینٹ کے نیچے سے بانس گرنے جا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں آ رہا لیکن ویڈیو لنک پہ اویلیبل ہو جائے تو پھر شیخ صاحب، میں نے آج ہی دیکھے نا، سارا خاندان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے نہیں نظر آتا قطریوں کو ہوا لگ گئی ہے، ٹینٹ کو ہوا لگ گئی ہے کہ یہ کہیں اور، یہ جو ان کی انویسٹمنٹ ساری لگی ہوئی ہے یہاں پہ قاسم پورٹ پہ اور سائی وال میں، یہ ہیلی کاپٹر کیس نہیں ہوگا سر جی، یہ ہیلی کاپٹر کیس نہیں ہوگا، جو ہیلی کاپٹر پتہ ہی نہیں لگ رہا کدھر ہے، وہ بھی اس کے بھائی نے دیا تھا کہ میں نے گفٹ کیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ نہ ویڈیو لنک پہ آ رہا ہے نہ وہ آ رہا ہے، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو ایک ہفتہ اور کوشش کر لیں۔ میں نے آپ کو جو ہر دفعہ خبر دیتا ہوں وہ دے رہا ہوں کہ یہ ہفتہ 10 دن بڑے اہم ہیں۔ تصویر کا معاملہ آیا، تصویر کو چھوڑیں، میں بڑی اہم انٹرویو آپ کو دینا چاہتا ہوں، فرمائشی انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کل تو سپریم کورٹ پیر کے روز جے آئی ٹی سے جواب طلب کر رہی ہے نا کہ تصویر کیسے باہر آئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں شروع دنوں میں ممکن ہے کوئی ارینجمنٹس ٹھیک نہ ہو، ان کے کیس کے بعد بھی جے آئی ٹی کو سیکیورٹی دینی چاہیے، کیس کی فائنڈنگ کے بعد بھی ان کے بچوں کا خیال رکھا جانا چاہیے، ان کے گھر میں رینجرز دینی چاہیے، ان کو آنے جانے کے لیے ان کے پیچھے رینجرز ہونی چاہیے۔ نواز شریف کو پتا ہے کہ یہ کیس مجھے لڑنے جا رہا ہے، نواز شریف کی سٹریٹجی کیا ہے یہ میں آپ کے آخری انٹرویو کے آپ سے شیئر کروں گا۔ کیا وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آج ہی بتائیں گے نا کہ سٹریٹجی کیا ہے۔
آپ JIT سے میں نے شروع میں کہا کہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری آپ کے دوست, آپ کے میرے وہ بھائی ہیں, وہ آپ کے بھائی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مفسر اسلام, وہ ڈاکٹر, سارا پاکستان میرے مخالف ہے. JIT نتیجہ دے گی جی. 20 کروڑ لوگ مجھے سننے کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. عمران خان سمیت لوگ مجھ سے متفق نہیں ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ججز کا دیکھیں ججز کیا فیصلہ دے رہے ہیں. جو 13 سوال ہیں, 13 سوال میں JIT قوم کے معیار پہ پوری اترے گی. تو ڈاکٹر طاہر القادری کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں بڑے ہیں نا, اب آپ کیا چاہتے ہیں. میں جاؤں گا, میں عمرے پہ جا رہا ہوں 1-2 دن بعد. اگر میں عمرے پر نہ گیا تو 17 ان کے جلسے میں بھی جاتا. لیکن اگر مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم ملا, میرے پاس تو کوئی پرائیویٹ پلین نہیں ہے, خان صاحب کو کہوں گا کہ جانے آنے کے لیے دے, تو میں ان سے عرض کروں گا کہ JIT قوم کے معیار پہ پورا اترے گی. اور JIT نواز شریف کا الیکشن سلوگن نہیں بنے گی. JIT پاکستان میں جو 13 سوال اس سے کیے گئے ہیں دیانتدارانہ اپنی رائے دے گی. آگے فیصلہ 5 ججوں نے کرنا ہے, جس میں 2 جج پپو کو فیل قرار دے چکے ہیں. ایک جج نے اور کہنا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کے فنگر پرنٹ ملتے ہیں, اس کی ساری لکھائی ملتی ہے, یہ کاغذ وہی ہے, اور قطری نہیں آیا. اور حدیبیہ میں جو مسئلہ تھا وہ یہ. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق JIT کو کوئی ٹریل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے جتنے لوگوں نے اب تک شہادت دی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ماضی میں جس پروسیس کے بارے میں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, وہ پروسیس آگے نہیں بڑھا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, انہی 3-4 سالوں کے ریکارڈ کا حصہ ہے. آج انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی. شیخ صاحب دیکھیں وہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. دیکھیں وہ بہت بڑے عالم ہیں, میرے بھائی ہیں, اور مجھ سے بہت محبت اور شفقت کرتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے اوپر سارا ملبہ گرا لیا, اب پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف لے گئے. میں کہہ رہا ہوں 20 کروڑ لوگوں میں میری بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات میں نے سپریم کورٹ میں کہی تھی کہ نون کا سیاسی تابوت سپریم کورٹ سے نکلے گا, انشاءاللہ نکلے گا. قوم تیار ہو جائے. JIT کو بھی مسائل ہیں. گزشتہ روز انہوں نے سپریم کورٹ کو درخواست بھیجی, کل ان کی درخواست کا سپریم کورٹ جائزہ لے گی. سپریم کورٹ اس میں JIT میں اتنے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں, ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ سب سے بڑا چور ہے وہ سعید, جو جیب تراش, جیب کترا, وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا اسٹیٹ بینک میں بھی. دیکھیں یہ جیب کی گھڑیاں ہیں. سر اس ملک میں کیا کروں, درگاہوں میں بیٹھ کے تو فیصلے ہوتے ہیں کہ فلانے نو فلانی جگہ لا دو, بر امام شریف دا حکم ہے. سر پیسہ چل رہا ہے ہر جگہ, یہ چور لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ سعید وہ اسی کا, قاضی فیملی کا, اور مجھے امید ہے پوری اللہ سے کہ جو 2 لوگ لندن لینے جا رہے ہیں قاضی سے ملاقات اس کی ہو جائے گی, اور وہ رپورٹنگ جو ہے لا کے رکھ دے گی. اور JIT کے 2 لوگ لندن جا رہے ہیں. جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے جی. کس سے ملنے کے لیے؟ خبر میں نے پڑھی ہے اخبار میں, قاضی جن کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے رکھے منی لانڈرنگ کے لیے, اور شاید وہ آ بھی جائیں اگر ان کو کوئی سیکیورٹی دی جائے. دیکھیں سر ان کا کیس ہو گیا خراب. -1 ہم نے الطاف حسین کا سنا تھا, پہلی دفعہ عابد شیر علی نے کہا کہ نواز شریف کا. میں -1 پہ آتا ہوں. میں پہلے ذرا JIT کو میں سمجھ رہا ہوں, ان کو مشکلات کیا ہیں؟ آپ سعید احمد پہ تو چڑھ دوڑے, پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان کے, وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں. انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا, رجسٹرار کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک پہلے سے تیار شدہ بیان پر دستخط کروانا چاہ رہی تھی JIT. یہ بیان آپ نے پڑھا؟ مجھ سے میں نے یہ نہیں پڑھا جو آپ نے پڑھا. میں نے یہ پڑھا قاتلوں جیسا سلوک ایسا. دیکھیں قاتل جذبات میں چھری مارتا ہے, غیرت پہ مارتا ہے. قاتل جو ہے غصے میں آ کے مارتا ہے, لاتوں میں وہ سینے پہ لگ جاتی ہے. یہ تو وہ سالے چور ہیں جیب تراش جو پلاننگ کے تحت ملکوں کو لوٹتے ہیں اور ساتھ شرافت کا روپ دھار لیتے ہیں. ان کو تو اتنے لتر تھانوں میں پڑھنے چاہیے کہ وہ جو چوروں کو دکھاتے ہیں نا کہ چنا کتھے گزاری ہے رات میں, ڈڑل مارتے ہیں. آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے, دڑل مارتے ہیں. اس مولوی کو تو اس طرح کے لتر پڑھنے چاہیے ان کو اس طرح پوچھو, تم قوم کے قاتل ہو, تم ہمارے. یہ کیا چلا رہے تھے جی لندن میں, مجھے بتاتے شرم آئے گی. آپ بتا دیں تحقیق کر کے کہ یہ لندن میں جب آئے اسٹیٹ بینک میں ان کا کیا تجربہ تھا. چلیں
آپ بات پھر کر رہے ہیں ثبوت کی. حسین نواز نے بھی کہا, آپ نے سنا, اس نے کہا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بغیر ثبوت صحیح ہے سر جی, انہوں نے کہا میں کہوں ثبوت آپ لائیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بغیر ثبوت پہ یہ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا ثبوت تو باہر پڑے ہیں, جے آئی ٹی کے پاس ٹائم کم ہے, 60 روز میں, باقی کتنے ہیں, اب تو 30 سے بھی کم روز بچ گئے. میں تو آپ کو 10 دن ہی اہم کہہ رہا ہوں, آپ تو اور 6 مہینے, 100-125 دن اس سارے کیس کو میں دے رہا ہوں. 100-125 دن نواز شریف کے گھر جانے کے دے رہا ہوں. پہلے میں نے کہا تھا بڑی عید سے پہلے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, وہ کسائی بھاگ گیا, سارا ملک میرے پیچھے پڑ گیا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ 2016 نہیں تھا, وہ 2017 تھا. وہ 2016 میں جو میں نے بات کہی تھی پچھلے سال, وہ سمجھ لیں 1 سال میں نے پہلے پیشن گوئی وہ کسائی تو بھاگ گیا, وہ تو بھاگ گیا. بابا یہ قانونی چھرا ہے, یہ باربیکیو ہے, یہ باربیکیو ہے, قانونی لاؤ. تو پھر اس لیے طلال چودھری کہہ رہا تھا نا جے آئی ٹی کسائی ہے, پھر اس پہ اعتراض کسائی کیوں؟ نہیں کہہ رہا میں, باربیکیو کر رہے ہیں ان کو, یہ ہمارا خون پسینہ. وہ کسائی سالہ جو پرویز الہی کے آگے ڈانس کرتا تھا, اس کی بات کر رہے ہو, جلوسوں کے. سر یہ 8 ہیں, ان کا بایو ڈیٹا, ایک دن آپ مجھے بلائیں, کلپ آپ نکالیں. ٹھیک ہے, ان 8 بندوں کے کلپ نکالیں. وہ زبیر وہاں میڈیا سیل بنا دیا اس نے فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف. یہ گورنر زبیر کی بات, میں الزام لگا رہا ہوں, گورنر ادارے انویسٹیگیشن کریں کہ انہوں نے 25 سے 30 لڑکے جو اسد عمر کے بھائی, ٹھہر جائے مجھے بات اسد عمر کے بھائی, میں جو بات کر رہا ہوں اسد عمر کا بھائی, میں محمد پاگل زبیر تو نہیں ہوں یار, مجھے روزہ لگ رہا ہے, یہ تو نہیں ہوں کہ میں پاگل ہوں. اسد عمر کا بھائی, زبیر, اسد کا نام نہ لو, از اے گریٹ مین. اس نے سارا کیریئر, زبیر جو ہے مالشیا اور منشیا اور کیا کہوں اسے, اس نے اس کا سارا اتنے اچھے آدمی کا کریکٹر تباہ. زبیر جو ہے اس نے جو مریم کا یہاں میڈیا سیل چلا رہا تھا, یہ جو کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا سیل چلا رہا تھا, اس کو گورنر ہاؤس میں منتقل کر لیا ہے, اور نون لیگ کا میڈیا سیل دبئی منتقل ہو رہا ہے اسلام آباد سے. دے نو کہ یہ 100 دن جو شیخ رشید کہہ رہا بڑے اہم ہیں, بلکہ 10 دنوں سے یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جو شیخ رشید نے 2017 میں کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, 16 میں کہا تھا, وہ سال ایک پہلے تھا, وہ یہ سال 17 کنسیڈر کرنا. چلیں شیخ صاحب, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہی سیاسی گفتگو شیخ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور مختلف پوائنٹس رکھیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو, اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد. شیخ صاحب, جے آئی ٹی کے کانٹیکسٹ میں ہی ہم بات کر رہے تھے. آج خبر بھی ایک چھپی ہوئی تھی ایک اخبار میں, اور اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ بیرونی ممالک جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, بیرونی ممالک تعاون نہیں کر رہے, اندر ثبوت نہیں مل رہے. حسین نواز کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر مجھے 10 دن والی, 20 دن والی, 25 دن والی آپ کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب, حسین نواز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو ثبوت دینے ہیں وہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ پیسہ گیا کیسے باہر, یہ وہاں کمپنی کیسے چارج ہوئی, پھر وہاں سے یہ پیسہ منتقل کیسے ہوا. وہ جو قطری خط آ گیا جس نے ساروں کو علیم بنا دیا, سارے چھوڑ کے, اور اس کا مربع جامعہ مربع بنا دیا ہے, سیب کا کہ کھاؤ جناب علی, اس سے وہ فلیٹ ڈیلیور ہو گئے جناب علی. اب سارا الٹ ہو گیا, وہ مربع مرقب جو ہے نا وہ الٹ ہو گیا, دست لگ رہے ہیں اسے, وہ پرانا ہو گیا, اسے کہہ رہے ہیں وہ آ نہیں رہا, یہ ٹریل بتا نہیں رہے کہ پیسے گئے کیسے, یہ ٹریل بتا نہیں رہے کہ پھر آگے سے اس کو سیٹلمنٹ کیسے ہوئی. 3 چیزیں ہیں جی. ایک تو میں کہتا چاہتا ہوں انصاف, یہ ساری قوم اب انصاف کے پیچھے کھڑی ہوگی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا, اور جن جن لوگوں کے سپریم کورٹ نے نام لے کر ان کو سوال کیے, جے آئی ٹی آفیسرز کی ہے, کسی پارٹی کی تو نہیں ہے, اسٹیٹ کی ہے, ریاست. ججز نے اپنی ایکسپرٹیز کو جو اس کرپشن کے بارے میں ٹاپ ایکسپرٹ لوگ جو انہوں نے سمجھے ہیں, ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. یہ روز ایک نیا شوشہ جو فلانا ماسی دا پتر ہے, وہ تم جو مستری مجید کے پتر ہو 800 کروڑ روپیہ لے گئے ہو باہر, تمہارا کھرا ڈھونڈنے کے لیے میرے کو آسان کام ہے جی.
پھر مستری مجید آ گیا شیخ صاحب، میں نے نہیں چھوڑنا مستری مجید. پھر اس کا ذکر آ گیا. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے آج کہا، میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ درنوں سے لے کے اس سے پہلے آج تک وہ آپ کے ساتھی رہے، دوست رہے، آپ ان کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد بننا چاہیے. اتحاد کیوں نہیں بن رہا شیخ صاحب؟ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایک نقطے پہ نہیں، میری ان سے استدعا ہوگی 2 نقطوں پہ بننا چاہیے. نمبر 1 سٹیپ ڈاؤن نواز شریف، نمبر 2 گو نواز گو. ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. دیکھیں اگر وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو گو ہو گیا. اس ملک میں سٹیپ ڈاؤن ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر کیس کھلتے ہیں، پھر پکڑے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر جیل ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا سٹیپ ڈاؤن کا شیخ صاحب مطلب. بھائی ایک نقطے کا پہ سارا اتحاد ہو جائے گا سمیت پیپلز پارٹی کے. ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی آج میری شام کو بات ہے عمران خان سے فائنل. جن بندوں کی انہوں نے میرے پہ ڈیوٹی لگائی تھی عمران خان نے، وہ سارے تیار ہیں گو نواز گو کے لیے عید کے بعد. پھر بتا ہی دیں کون سے بندے تھے اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں وہ تو تیار ہیں. اب ذرا مشکل پارٹیوں سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. مثلاً کون سی مشکل؟ اگر آصف زرداری آ جاتے ہیں اس میں تو پھر فضل الرحمان کو بھی آ جانا چاہیے. اس پہ ان کی ریزرویشن ہے کہ آصف زرداری گو نواز گو پہ تو آ جائیں. اگلا ایجنڈا جو ہے اس کی کیا صورت حال ہے؟ بس 2-3 پارٹیوں کا چھوٹا چھوٹا ٹیلر ہے وہ رکا ہوا ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان دیکھیں کاف ساتھ ہوگی، جماعت اسلامی ساتھ ہوگی. کاف نے تو کہہ دیا نا، آج وہ چودھری شجاعت حسین اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ اپوزیشن الائنس بنے. وہ تو آپ کے ساتھ ہیں کاف. لیکن مولانا فضل الرحمان آپ جو بھی کہیں، عمران خان جو بھی کہیں، میں فضل الرحمان کو سمجھتا ہوں. ہاں یہ میں فضل الرحمان کو سمجھتا ہوں. جب وہ سمجھے کہ آندھی طوفان ہے تو سائیڈ پہ مارتا ہے. بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن میں اسی لیے ان کا نام، جب وہاں کچھ اور نعرے لگ رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں، لوگ مجھے برا بھی کہتے ہیں، میں ان کے خلاف وہ نعرہ نہیں لگاتا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. میں احترام ہونا چاہیے، میں احترام کرتا ہوں کہ مفتی محمود کا بیٹا ہے. میں اعتراض حضرت مولانا مفتی میں، لیکن وہ سائیڈ مار گیا. تو آصف علی زرداری صاحب کیسے آئیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کو کچھ بتا دینا ذرا. ہم تو اسی لیے آئے ہیں آپ سے پوچھنے کے. رابطہ کرنے میں آج کل کیا دیر لگتی ہے؟ یہ کوئی وہ دور تو نہیں ہے جو نواز شریف کے وکیل بٹ نے کہا تھا کہ اونٹوں پہ جاتے تھے اور ادھر تو ادھر فون مارو تو ادھر لگتا ہے. اب تو ویڈیو لنک بھی ہے، پتہ لگا. آپ امید افزا کس بنیاد پر ہیں کہ آصف میں ساری اپوزیشن کو نواز شریف کے خلاف متحد ہوتے دیکھتا رہا ہوں. ابھی ریزرویشن جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، فضل الرحمان والی ہیں، لیکن وہ سائیڈ بھی مار لیں تو ٹھیک ہے، وہ بیٹھ جائیں. آگے اعتکاف کے دن ہیں. کئی لوگ ایسے بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتا ہوگا یار کوئی قرض لینے والا تنگ کرے گا تو اس سے بھی جان چھوڑ جاتی ہے عید کے 15-20 دن. اور کوئی ایسے بھی بیٹھ جاتے ہیں جو سمجھیں کہ سیاست پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. یہ نہ ہو جے آئی ٹی بلا لے کہ جی اعتکاف میں بیٹھا ہوا. ایک طرف آپ کے دوست جناب عمران خان پیپلز پارٹی کے بندے توڑ رہے ہیں، دھڑا دھڑ توڑ رہے ہیں، پنجاب میں لائنیں لگائی ہوئی ہیں. وہ کسی نے اچھا تبصرہ کیا کہ جس دن نظر محمد گوندل صاحب ان کے ساتھ شامل ہوئے تو لگ رہا تھا جیسے عمران خان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور سر کوئی نہیں بندے توڑ رہے، پہلے توڑے ٹوٹے ہوئے تھے، لٹک رہے تھے اتنے دنوں کے. انہوں نے آئے نا آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آ گئے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کیسے آ گئی جب ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میں آپ سے نقصان پہنچایا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہے بڑی ولی تھی، یہ بڑی ولی تھی. اس نے کیوں کہنی یہ رات کو ہی کہہ رہی تھی کہ گھر ہم میں سے ایک آدمی نہیں ہوگا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تیار بیٹھے ہوئے تھے بریف کیس لے کے، ڈاکٹر بس کا انتظار کر رہے تھے. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب تیار بیٹھے ہوئے تھے، چودھری نظر محمد تیار گوندل بیٹھے ہوئے تھے. شمسان بخاری صاحب پہلے آ گئے، اشرف سونا پہلے آ گئے، اس سے پہلے بھی لوگ آئے. دیکھیں اگلا الیکشن ہونا ہے پنجاب میں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان. یہ ساری قوم سن لے. اور کوئی پارٹی میٹر نہیں کرنے جا رہی پنجاب کی حد تک. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. سر نہیں میٹر کرنے جا رہی. اب دیکھیں نا، یا تو آپ انٹرویو دیں یا مجھ سے انٹرویو لیں. میں تو آپ سے کوسچن دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان میں مقابلہ ہوگا. جس نے جس کی بس پہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے.
گل ختم تے پیسہ آزم. اسی سے ایک سوال یہ بھی ہے, آپ میں تو اسی کے ساتھ ہوں, خان کے ساتھ. اسی سے آپ چونکہ عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ کیا سیاسی اصول ہیں, پولیٹیکل پرنسپلز ہیں کہ کوئی دوسری جماعت میں ہے تو وہ کرپٹ ہے, آپ کے پاس آیا تو دودھ میں دھل گیا, لانڈری میں صاف ہو گیا, اور پھر وہ آپ کا لیڈر بن گیا. یہ اس سے برے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. یہ سوال پی ٹی آئی کے بہت سارے 200 نمائندے ہیں. پی ٹی آئی ایک ایسی بات ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے پاس سوشل میڈیا, اور میرا کیس بھی وہی لڑتے ہیں, ورنہ میں مجھے تو آتا ہی نہیں ہے ٹک ٹک کرنا. میں تو عمران خان کو دیکھتا ہوں. آپ کا کیس تو عوام لڑتی ہے, جب بھی ہم پنڈیاں ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کا کیس عوام لڑتی ہے. میں تو آپ یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں عوامی تحریک اور پی ٹی آئی ہیلپ کرتی ہے, ورنہ ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے سوشل میڈیا, کوئی میڈیا سینٹر ہی نہیں ہے ہمارا, ایک نوکیا کا ٹیلی فون ہے. تو یہ صحیح اصول ہے کہ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں آپ کے پاس آ گئے تو آپ کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ تحریک انصاف کے میڈیا کوارڈینیٹروں سے یہ پوچھیں کہ اس پر کیا بدلا ہے. میں تو عوامی مسلم لیگ کی بات میں نے کل پوچھا علی محمد خان صاحب سے, اچھے نوجوان ہیں, باصول ہیں, کوئی شک نہیں, میرے دوست ہیں یا نہیں ہیں لیکن اچھے آدمی, مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. میں ان کو ٹی وی پہ جو نئے چہرے اچھے ابھرے ہیں اس میں سے ون آف دیٹ از محمد علی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا میرے پروگرام میں, وہ کہہ سکتا ہے. میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا مجھے محمد علی میں نے ٹی وی پہ دیکھتا ہے, مدلل بات کرتا ہے, گہری بات کرتا ہے, اور علم کی بات کرتا ہے, اور سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, اور لوگ اس کا نوٹس لیتے ہیں. چلے شیخ صاحب بریک کا وقت ہوا ہے, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور باتیں بھی کریں گے. لیکن جب شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے یا 10 دن میں, تو پھر ہم ضرور پوچھیں گے کہ پھر مستقبل کا منظرنامہ ان کو نظر کیا آ رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو, اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, جتنی بھی اپوزیشن باتیں کر لے, احتجاج کر لے, لیکن حکومت اپنے موقف پہ قائم ہے. آپ کی تحریک استحقاق کا معاملہ آیا, سپیکر کل کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جمشید دستی جو رکن ہے ایوان کا, سپیکر پر لازم ہے اس کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنا, اس کا ابھی تک پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا. حکومت بھی تو کوئی اولیو برانچ نہیں دکھا رہی اپوزیشن کو, اگر اتنے ہی حالات سخت ہیں. بے وقوف ہیں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو میری کتنی مخالفت ہے ان سے, پیپلز پارٹی سے میری بے نظیر صاحبہ سے اللہ ان کو جنت نصیب کرے کتنی مخالفت تھی. انہوں نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا, بے شک اس نے نہیں عمل کرنے دیا. بالآخر وہ ضد کر کے ایک دن اسمبلی میں مجھے لے کے آیا, میری 7 سال قید تھی. 7 سال قید تو کریڈٹ یوسف رضا گیلانی کا ہے, پھر یہ تو ان کو جاتا ہے کہ اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا پروڈکشن آرڈر پہ, اور میرا خیال ہے ایاز صادق کر دینا چاہیے اس کو, اور ایاز صادق جو ہے اس کو کر دینا چاہیے. یہ بالکل ناحق اور ناجائز قسم کے مسئلے ہیں. بلکہ آپ کے پروڈکشن آرڈر سے 9-0 مشہور ہوا تھا. ادھر 9-0 رول تھا جس کے تحت پروڈکشن آرڈر جاری ہونا تھا, اور ادھر الطاف حسین کی رہائش گاہ تھی 9-0. تو 9-0 تو بڑا مشہور ہوا آپ کی وجہ سے. لیکن جب جاوید ہاشمی سارا کام میرا نہ ڈالیں 9-0 کا. 9-0 نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے خود بھی بڑے کارہائے نمایاں ادا کیے ہیں. شیخ صاحب رول 9-0 آپ کے لیے تھا. 9-0 میرے ذمہ رکھیں, اور کراچی کا 9-0 انہی کے ذمہ رکھے جو میرے دوست ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو قاتل ہے, جو بدتخور ہے, اگر پاک سرزمین پارٹی میں چلا جائے تو صاف ہو جاتا ہے, جو ایم کے ایم پاکستان میں رہ جاتا ہے. ادھر بھی ویسی شکایت آتی ہیں جیسے پیپلز پارٹی کی آتی ہیں. پیپلز پارٹی نے دیکھیں فضول شکایت کر رہی ہے. اگر آصف زرداری صاحب بلاول کو پیچھے نہ کرتے, اس سے خوف زدہ نہ ہوتے, مجھے بعض کا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلاول سے بھی ڈرتا ہے. اگر آصف زرداری بلاول کو آگے آنے دیتے, جس وقت اس نے کہا میں اور بلاول, ایک بندے نے کہا 3 کبوتر پکڑے, اس نے کہا میرا, ایک میرے بھائی کا, تیسرا جڑا منگے دی ایسی کی تیسی. یہ حال ہے آصف زرداری کا کہ وہ بلاول سے بھی خوف زدہ ہے. اور اب انہوں نے لاہور, دیکھیں جب بلاول آتا ہے نا تو ایک بات بڑی ڈیفرنٹ جاتی تھی میسج. آصف زرداری کے لیے وہ ہمدردی نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا ورکر بلاول کے لیے رکھتا ہے, کیونکہ اس کو ٹھپا لگ گیا جو نواز شریف کو لگنے والا ہے اسی 8-10 دن میں, یعنی 100 دنوں میں.
10 دن کہتا ہوں 0 پاس لگا دیا اپنی طرف سے ہم لگا لیں، ایک ہی 0 لگائیں، ہاں ایک ہی 0 لگنا، کہیں 2 ہی نہ لگیں۔ 2 نے تو پہلے کہہ دیا پپو فیل ہے، 2 نے تو کہا دفعہ فیل ہے، یہ گاڈ فادر ہے، فیل ہے، اس کو 10 سال کے لیے ہم جمشید دستی کی پروڈکشن آرڈر کی بات کر رہے ہیں۔ چودھری امیر حسین صاحب سپیکر تھے، مخدوم جاوید ہاشمی بالکل اسی طرح گرفتار ہوئے، پروڈکشن آرڈر تو اس وقت آپ بھی وزیر تھے ماشاءاللہ، نہیں جاری ہوا تھا۔ آج پھر جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں جماعتیں، وہ مطالبے کرتی ہیں، حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ عمل نہیں کرتی۔ صحیح بات ہے نا، عمل کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں منڈے کے دن 12 بجے خورشید شاہ صاحب نے میٹنگ بلائی ہے، اس میں جائیں گے اور اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ پلان کیا ہے؟ احتجاج کرنا ہے جمشید دستی کے لیے؟ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی پرپوزل ہوگی؟ ہاں کرنا چاہیے۔ احتجاج کی بات ہے، مسلم لیگ نواز بھی اب سڑکوں پہ آنے کی تھریٹ کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ کی بات آپ نے سنی ہوگی، اس دیگر بھی بدبودار آدمی کا میرا روزانہ خراب کرو۔ چلیں جو نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں دیکھیں اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اس ملک، آپ دیکھیں ایک بڑا گروپ، آپ ساری خبریں مجھ سے آج ہی نکلوانا چاہتے ہیں، اگر پہلے میں کہتا ہوں اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا، مسلم لیگ جو ہے آدھی مسلم لیگ کر کے اڑ جائے گی۔ یہ 12 ممبر تھے وٹو کے، یہ 2 تہائی کی اکثریت سارے بھاگ کے میریٹ میں آ گئی تھی، ساری مسلم لیگ بھاگ کے میریٹ ہوٹل میں آ گئی تھی اور 12 ووٹوں سے وہ چیف منسٹر بنا۔ اتنی بڑی ڈیفیکشن کلاس ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون نواز شریف کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب کیا جو میں آج کہنا کے چاہتا حالات ہوں میں آج کے حالات میں نہیں، میں 100 دنوں کے بعد کے حالات، وہی کیا بڑی کہنا عید چاہ سے پہلے کا کہہ رہا ہوں، میں تو ڈر کے مارے کہتا نہیں، کیونکہ پچھلے سال کہا تھا وہ 1 سال میں نے پہلے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف نہیں ہوا تو مسلم لیگ نون کی یہ سیاسی صورتحال نہیں ہوگی، پنچھی اڑ جائیں گے۔ کون کون؟ میں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، کہنے والے تھے کہ ایک بڑا گروپ بنا بیٹھا ہے، وہ کون ہے؟ ابھی انتظار کریں، نہیں خبریں تو پھر آنی چاہیے نا، ساری خبریں میرے دینے، آپ کے پاس تو خبر ہوتی ہے نا شیخ ساری صاحب، خبریں دینا میرے آپ کے پاس تو خبر ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ایک ڈار اڑ جائے گی نون لیگ کے لوگوں کی، بس اس سے زیادہ آپ نہیں مجھے ڈار کا کیا مطلب ہوا؟ ڈار کا مطلب ہے 10 20 25 30 ڈار صاحب ڈار وہ ڈار نہیں، ڈار وہ ڈار نہیں، ایک تو کیلا کیلا کبوتر اڑ کے جاتا ہے نا، ایک کبوتروں کی ڈار، ابھی میں پردہ ہٹا کے یہاں سے دکھاتا ہوں، میرے ارد گرد بڑے کبوتر باز ہیں جن کی 100 اور 50 کبوتروں کی ڈار ہے۔ یہ کدھر بلاول زرداری کے پاس، بلاول بھٹو کے پاس آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ ابھی ساری میرا مطلب آہستہ آہستہ چلے نا، اس کے درمیان بھی میں نے انٹرویو دینا ہے۔ 100 دن میں نے آپ کو کہا بڑی عید میں، ابھی 100 دن سے پہلے اگلے پچھلے سال میں نے ویسی جلدی کر دی تھی۔ میں سڑکوں کی بات کر رہا تھا، سڑکوں پہ عمران خان نے کال دی، مسلم لیگ نواز کی سن تو لینا گزارش، مسلم لیگ کے جتنے بڑھ کے مار رہے ہیں سب سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، وہ جے آئی ٹی کے سامنے آئے۔ اللہ جانتا ہے انہوں نے نہ سڑکیں دیکھی ہیں نہ سڑکوں کے قابل ہیں، یہ بدبودار رانا ثناء اللہ، اس کے ساتھ وہ ہونی ہے، اس ماڈل ٹاؤن کا 3 سال 17 تاریخ کو جاری ہونے والا ہے، یہ حشر تک یاد رکھے گا کہ جس طرح حاملہ عورتوں کو انہوں نے گولیاں مروائی ہیں، ان کو اسی طرح لتر پڑنے ہیں، ذرا انتظار کریں تھوڑا سا۔ 100 دن، 10 سے لے کے 100 دن، اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کا کیا فیوچر ہے پھر وزیر اعظم پاکستان کا؟ لیکن اس کے پاس 5 پاسبلٹیز ہیں، 5 آپشنز ہیں، 5 آپشنز ہیں ان کے پاس کہ خود انہوں نے 5 میں سے لیکن اگر کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ بھئی یہ ثبوت نہیں دے سکے اور بادی نظر میں یہ فلیٹ انہی کے ہیں، اور یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ یہ پیسے کہاں سے لائے تھے، اور یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ یہ کس طرح منتقل ہوئی، اس کے بعد نمبر 1 آپشن نواز شریف کے پاس یہ ہے، یہ تو کورٹ آ گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اپنے کسی آدمی کو، جس طرح آصف زرداری نے آخری ٹائم پہ راجہ رینٹل کو، راجہ پرویز اشرف کو جو لگایا تھا، پرائم منسٹر بنا دیا۔ ان کے پاس بھی آپشن ہے کہ یہ کسی شخص کو اپنا آلٹرنیٹو جو ہے وزیر اعظم بنا، تاکہ 5 سال اسمبلی مدت پوری کرے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ مارچ تک انتظار کریں تاکہ ایک سینٹ کے اجلاس ان کا قبضہ ہو جائے۔ یہ کون انتظار؟ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے فیوچر پوچھا نا، اس لیے میں فیوچر کا نقشہ بتا رہا ہوں، یعنی مارچ تک لے جائے اس عبوری یہ اپنے آدمی کی آلٹرنیٹو گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صورتحال کیا بنتی ہے اور گروپنگ کیا ہوتی ہے اور اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے، وہ بڑا اہم ہے۔
لیکن میرے نزدیک نومبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس سال نومبر میں شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ یہ میرا خیال ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، اور جو میں نے بات کی ہے وہ کر دی ہے میرے سیاسی تجزیے میں اس سال اکتوبر نومبر میں، نومبر ہی لگا لو، اکتوبر نومبر، ٹھیک ہے، نومبر ہی کہہ دو، ورنہ میری 15-20 دن، ایک سال پریڈکشن لیٹ ہو گئی تو لوگوں نے کہنا ہے پچھلے سال بھی کہندا سی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی۔ لیکن یہ جو آپ نے تھرڈ آپشن دیا، یعنی پہلا عدالت، دوسرا آپ نے کہا کوئی ان کا بندہ اور وزیر اعظم بن جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مارچ اپریل تک اگلے سال لے جائیں اس نئے بندے کے ساتھ، یعنی سینٹ میں ان کو پھر میجورٹی مل جائے، یہی آپ فرما رہے ہیں؟ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ آپ سے عرض کر دیا۔ ابھی 3 ہوئے نا، آپ 5 کہہ رہے تھے۔ دیکھیں چوتھا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اپنے کسی بھائی شاہی کو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا کسی قیمت پہ، شہباز کو کوئی اور اس کی اولاد کو کوئی، دیکھیں اس وقت آلٹرنیٹو حمزہ بھی ہے، ہی از دا ممبر آف دی سینٹ اسمبلی، قومی اسمبلی۔ دی اونلی بلڈ ریلیشن آپشن از اویلیبل حمزہ شہباز شریف، اس کو یہ کبھی نہیں لائے گا۔ اس وقت نواز شریف، وہ پنجاب کو لک آفٹر کر رہے ہیں یار، اب دیکھیں نا سارا، وہ پنجاب کو لک آفٹر کر رہے ہیں، کوئی پنجاب کو لک آفٹر وہ جو کر رہے ہیں اس سیاست سے تو وہ آؤٹ ہوئے بیٹھے ہیں سارے، ان کے بیٹوں کو تو دیکھا نا، تھانہ کچہری تو ان کے پاس ہی ہے، تھانہ کیا ہے پنجاب کا جی؟ اس سے عزت تو نہیں مل سکتی کسی کو کہ کوئی جو ماڈل ٹاؤن کے واقعات کے بعد، سر جی ان کے پاس نیچرل الائے اپنی فیملی اور بلڈ ریلیشن جو ہے حمزہ شہباز ہے، he'll be the out. میاں شہباز شریف تو بھائی ہیں چھوٹے ان کے، وہ بھی آؤٹ ہیں، اور کا نام دیں اور لے لیں کسی کا، اپنے شوق پورا کر لیں۔ آپ بتا دیں پھر، یعنی ڈار صاحب ہیں، قریبی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ڈار صاحب بڑا ان کو سوٹ کرنے والا آدمی تھا، مگر ڈار صاحب بھی یہاں تک ہاٹ واٹر میں ہے نا جی، منی تو پھر مریم نواز صاحبہ ہیں نا، منی لانڈرنگ کا بھی نمبر، اس کا بھی نمبر 8 ہے، جو سوال پوچھے گئے ہیں، نیلسن کیا نام ہے جی، نیلسن کمپنی، دوسری بھی نیسپال، وہ کیا نیسپول اینڈ نیلسن کمپنی، وہ بھی تو ان کے کھاتے میں ہے نا، ان کی جو اونرشپ ہے اور ان کی، تو پھر بچہ کون ہے؟ اللہ جو سب سے نہیں، آپ جو آپشن 4 آ گئے، 5واں پانچوں دے دیے میں نے، یہی دے دیے کہ ایک تو یہ آپشن ہے کہ یہ لے آ سکتے ہیں، اور ان پانچوں آپشن میں یہ ہے کہ ان کو سیاسی کتا کاٹے اور یہ سڑکوں پہ آنے کی بات کریں، شیخ صاحب ان 5 آپشن سے پہلے آپ نے اتنی بڑی اگر لگا دی، اگر وہ نہیں ہوئی، اگر تو پھر یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اگر تو میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، چینلز کو کہا تھا 100 دن، آپ کو کہہ دیا 10 دن بھی بڑے ہیں، میں جو شہادت ہوگی، جو بندہ یہ 22 تاریخ سے پہلے بلایا جائے گا، اس کے پہلے میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا، عید کی 2 دن چھٹیاں ہوں گی، تو پھر وہ جو 15 دن ہوں گے اس میں 3-4 دن تو عید آ جائے گی، اور عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگی، اپوزیشن جو ہے انشاءاللہ کٹھی ہوگی، فیصلے کا انتظار ہوگا، گولی اندر ہوگی، اور یہ سارے چور چوہے جلندر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ ناظرین ہمارے روبرو تھے، اور ہم ان کے ساتھ سوال تو بنا کے آتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کچھ ہمارے سوال لیتے ہیں، اور کچھ شیخ صاحب ان کو پتہ نہیں کیسے لگ جاتا ہے، خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ملک کی سیاسی صورتحال پر شیخ صاحب اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ رائے ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔